عام کفار کے لیے کھلی معافی، لیکن بعض ایسے بدبخت تھے جن کے بارے میں قرآن کے اندر بھی آیا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ان میں سے بعض ملعون ایسے ہیں جہاں کہیں ان کو پاؤ پکڑو اور مار دو، یہ اللہ کی سنت ہے۔ بعض لوگ تھے ایسے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ تقریباً 15 کے قریب لوگ تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا نام تھا عبداللہ ابن خطل۔ ان 15-16 لوگوں میں سے ایک یہ تھا۔ یہ جب حکم دیا گیا اس کو قتل کر دو، اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس کو اس حال میں بھی قتل کر دو، تو صحابہ جب قتل کرنے گئے دیکھا کہ بیت اللہ شریف کا پردہ غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ صحابہ رک گئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا کریں؟ ختم کر دو۔ کیا معاملہ تھا؟ یہ کون تھے؟ گستاخ رسول تھے۔ یہ نبی علیہ السلام پہ طعن کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان میں سے بعض اشعار لکھ لکھ کے آپ کے بارے میں گستاخیاں کرتے تھے، بکواس کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پھر حکم کچھ اور تھا۔ اچھا، اس میں ایک پوائنٹ اور سمجھ لیں، یہ جو 15-16 لوگ تھے نا، جن کو کہا گیا کہ جہاں ملے قتل کر دو، ان میں سے بھی اگر کوئی آ گیا کہنے لگا میں اسلام لاتا ہوں، مجھے معافی چاہیے، تو اس کو معافی دے دی گئی۔ قتل کن کو کیا گیا؟ قتل ان کو کیا گیا جو توبہ طائب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اپنی زبان درازی کے اوپر اور اپنی غلط حرکتوں پہ باقی رہے، وہ قتل ہوئے۔ لیکن جنہوں نے معافی مانگ لی، واپس آ گئے، تو اس اعلان کے باوجود ان کو معاف کر دیا گیا۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ختم نبوت کے اوپر اور ان معاملات کے اوپر بہت سے نوجوان آج کل ہو جاتے ہیں، تو ان باتوں کو ہم سمجھیں کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ قرآن حدیث میں طے شدہ ہے۔ ہاں، کوئی توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو بات ختم۔ ہاں، کوئی طعنے دے گا، کوئی مذاق اڑائے گا تو وہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن ویسے کسی کافر کے بارے میں ایسی کہیں کوئی بات نہیں ہے۔ بھئی آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو نہ کرو، رہ رہے ٹھیک ہے، رہتے رہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس بارے میں آگے بڑھ کے غلط باتیں بھی کریں؟ تو اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ اب ذرا ان لوگوں کے بارے میں سن لیجئے جن کو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ آرڈر دے دیے تھے کہ جہاں ملے، قرآن کے اندر آتا ہے اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں ملے قتل کر دو ان کو۔ ان میں سے ایک تھا عبداللہ بن خطل۔ یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی کام سے بھیجا، عامل بنا کے بھی فلانی جگہ جاؤ اور صدقات وغیرہ کا مال جمع کر کے لے کر آؤ، جیسے مدرسوں کے سفیر جاتے ہیں اور جاتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو اطلاع کرنا یا جو بھی سلسلہ۔ نبی علیہ السلام نے بھیجا اور ساتھ ایک غلام کو بھی بھیجا، مسلمان تھا وہ غلام۔ یہ مسلمان ہو گیا تھا، چلا گیا۔ راستے میں اس نے اس غلام کو کہا مجھے کھانا چاہیے، کھانے میں کچھ دیر ہو گئی، تیار نہیں ہوا وقت پہ یا تیار بالکل نہیں ہوا، اس کو آ گیا غصہ، تلوار نکالی، غلام کو کر دیا قتل۔ اب خوف ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اور شریعت تو پھر یہی ہے النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، تو میں تو نہیں بچتا۔ تو یہ مرتد ہو کے بھاگ کے مکہ مکرمہ چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے 2 باقاعدہ لونڈریاں خریدی یا پہلے سے تھیں، ان کا انتظام کیا، اور باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعنے اور مذاق اور گستاخی اور اس طریقے جیسے آج کل مزاحیہ کارٹون کا سلسلہ، تو اس زمانے کے حساب سے اس نے بہت ساری باتیں شروع کر دیں۔ کفار آتے محفلوں میں، ان کو شراب پلائی جاتی، اور وہ لونڈیاں گانا گا گا کے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتی۔ یہ اس نے کام شروع کر دیا۔ تو جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ بیت اللہ کے غلاف سے چمٹا ہوا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کیا کریں؟ غلاف کعبہ سے لگا ہوا، کہا وہیں مار دو اس کو۔ اب اس کی 2 لونڈیاں تھیں، ایک کا نام تھا قرطنہ اور دوسری کا قریبہ۔ تو ان دونوں کے بھی جو ہے وہ آرڈر آ گئے تھے قتل کے لیے، تو ایک مسلمان ہو گئی، اس کو چھوڑ دیا گیا، دوسری کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک عورت تھی سارہ، یہ بھی باندھی تھی، اور یہ نبی علیہ السلام کی اسی طرح گستاخی کھلی کیا کرتی تھی، تو اس کے بارے میں بھی حکم یہی تھا۔ تو بعض روایت میں ہے کہ یہ قتل کر دی گئی، اور بعض میں ہے کہ یہ قتل نہیں ہوئی اور یہ اسلام لے آئی اور پھر مسلمان ہی رہی اور اسلام میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ اسی طرح ایک شخص تھا حویرث بن نقید، یہ شاعر تھا،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اشعار میں مذاق اڑاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اس کو جہنم واصل کیا۔ اسی طرح ایک تھے مقیس بن صبابہ، یہ شخص پہلے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک معاملہ پیش آیا۔ معاملہ یہ پیش آیا کہ ایک غزوے کے اندر ایک انصاری صحابی نے غلطی سے ان کے بھائی کو قتل کر دیا۔ وہ سمجھے کہ کافروں کا ساتھی ہے، انہیں اندازہ نہ ہوا۔ نبی علیہ السلام کے پاس رپورٹ آئی، انہوں نے بھی آ کے کہا، اس نے بھی آ کے کہا مقیس ابن صبابہ نے، تو نبی علیہ السلام نے انصاری کو کہا کہ دیت ادا کرو۔ انہوں نے 100 اونٹ دیت ادا کر دی۔ اب دیت بھی وصول کر لی، لیکن دل کے اندر وہ بات باقی رہی، اور ان انصاری کو انہوں نے، اس بندے نے جو ہے وہ شہید کر دیا، پھر یہ بھاگ بھی گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک صحابی تھے غیلہ ابن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پھر قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک شخص تھا حارث بن طلاطل، یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت گستاخی کرتا تھا، بہت الٹا سیدھا بولتا رہتا تھا۔ تو فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ ایک اور شخص تھا، وہ بھی شاعر تھا، بہت گستاخی کرتا اپنے اشعار میں، حبیرہ ابن وہاب مخزومی، یہ ام ہانی کے شوہر، یہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر تھا۔ فتح مکہ کے موقع پہ بھاگ گیا۔ اس کے بارے میں بھی حکم یہ تھا، اخذوا پکڑ لو، قتلوا جا ملے، قتل کر دو۔ تو خیر یہ نجران چلا گیا، پھر نجران سے شام چلا گیا، وہاں جا کے عیسائی ہو کے عیسائیت میں ہی پھر یہ بندہ مر گیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔